اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور باب ما جاء ومن سورۃ طٰہٰ والانبیاء، یعنی اس باب میں سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کا ذکر ہے. اس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ کے خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 390 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ومن سورۃ طٰہٰ، یہ باب ہے سورہ طٰہٰ کی تفسیر کے بیان میں. وبہ قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا النضر بن شمیل قال حدثنا صالح بن ابی الاخضر عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی نضر بن شمیل سے، انہوں نے روایت کی صالح بن ابو الاخضر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سعید بن المسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا لما قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیبر اسرا لیلتا حتی ادرکہ الکرہ اناہا فعرس ثم قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے لوٹے تو ایک پوری رات چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نے پا لیا. پس آپ علیہ السلام نے اونٹ بٹھایا اور رات کے پچھلے حصے میں آرام کے لیے اترے. ثم قال یا بلال اقلع لنا اللیلہ، اے بلال ہمارے لیے رات کی حفاظت کر. قال، راوی کہتے ہیں فصلی بلال ثم تساند الى راحلته مستقبل الفجر فعلبته عیناہ فنام فلم یستیقظ احد منہم. راوی کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی. نماز سے مطلب یہاں تہجد کی نماز ہے. پھر اپنے کجاوے سے ٹیک لگائی اس حال میں کہ وہ مشرق کی طرف منہ کرنے والے تھے. بس ان کی دونوں آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو گئے، اور کوئی بھی ان میں سے بیدار نہیں ہوا. وَكَانَ أَوَّلَهُمْ اسْتِيقَاظًا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سب سے پہلے بیدار ہونے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فقال اے بلال، فقال بلال بأبی انت یا رسول اللہ اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسک. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بلال کیا ہوا، یعنی کیوں ہمیں نماز کے لیے نہیں اٹھایا؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری روح کو اسی ذات نے پکڑ لیا جس نے آپ کی روح کو پکڑ لیا تھا. یعنی جس ذات نے آپ کے اوپر نیند کا غلبہ کیا تھا اسی ذات نے میرے اوپر بھی نیند کا غلبہ کر لیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتادوا ثم اناخ فتوضأ فاقام الصلاة ثم صلى مثل صلاته في الوقت في تمکث ثم قال اقم الصلاة لذکری. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوچ کرو. آگے جا کر اونٹ بٹھایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی اور نماز کھڑی کی. یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہی اور پھر آپ علیہ السلام نے باطمینان نماز پڑھی، اپنے وقت میں نماز پڑھنے کی طرح. پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی، اقم الصلاۃ لذکری، یعنی جب نماز یاد آ جائے تو پڑھ لو. ھذا حدیث غیر محفوظ، یہ حدیث غیر محفوظ ہے. رواہ غیر واحد من الحفاظ عن الزہری عن سعید بن المسیب
अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम यज़कुरू फीहि अन अबी हुरैरा। कई रावियों ने हुफ़ाज़ में से इसको ज़ोहरी से नकल किया है। ज़ोहरी ने इसको सईद इब्न अल-मुसय्यब से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको ज़िक्र किया है, और इसमें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वासिता बीच में ज़िक्र नहीं किया। व सालिह इब्न अबिल अख़ज़र युज़अफ़ फ़िल हदीस है। सालिह इब्न अबुल अख़ज़र इनकी तज़ईफ़ की गई है। ज़अफ़हु यहया इब्न सईद अल-क़त्तान वग़ैरुहु मिन क़िबल हिफ़्ज़िही। यहया इब्न सईद अल-क़त्तान वग़ैरह हज़रात ने इनके हाफ़िज़े की वजह से इनकी तज़ईफ़ की है। ये सालिह इब्न अबुल अख़ज़र मुराद हैं। जी अज़ीज़ तलबाए किराम, सूरह ताहा की आयत नंबर 14, व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, आप मेरी याद के लिए नमाज का एहतिमाम करें। अज़ीज़ तलबाए किराम, इस रिवायत से मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स नमाज के वक़्त पूरे वक़्त में सोता रह जाए या नमाज पढ़ना भूल जाए तो इसको चाहिए कि जैसे ही ये उठे और या जैसे ही इसको याद आ जाए, तो अगर वो मकरूह वक़्त ना हो तो फ़ौरन उसको वो नमाज पढ़ लेनी चाहिए। ऐसा करने से उसका जो नमाज कज़ा करने का गुनाह है वो नहीं होगा। भूल चूक इंसान से होती रहती है, भूलना इंसान के अंदर शामिल है, तो लिहाजा वो कज़ा करने वाला जो गुनाह है वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी नमाज अदा हो जाएगी। बढ़ते हैं जी अगली रिवायत की तरफ। मिन सूरतिल अंबिया, ये बाब है सूरह अंबिया की तफसीर के बयान में। वबिही क़ाल हद्दसना मुजाहिद इब्न मूसा अल-बग़दादी वल फ़ज़्ल इब्न सहल अल-आरज व ग़ैरु वाहिदिन क़ालू हद्दसना अब्दुर्रहमान इब्न ग़ज़वान अबू नूह क़ाल हद्दसना अल-लैस इब्न सअद अन मालिक इब्न अनस अन अज़-ज़ुहरी अन उरवत अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हमें रिवायत की मुजाहिद इब्न मूसा अल-बग़दादी ने और फ़ज़्ल इब्न सहल अल-आरज ने और इनके अलावा कई हज़रात ने ये सब फरमाते हैं। हमें रिवायत की अब्दुर्रहमान इब्न ग़ज़वान अबू नूह ने, उन्होंने रिवायत की अल-लैस इब्न सअद से, उन्होंने रिवायत की मालिक इब्न अनस से, उन्होंने ज़ुहरी से, उन्होंने उरवा से, और उरवा ने उम्मुल मुअमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अन्ना रजुलन क़अद बैन यदै रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न ली ममलूकीन यकज़िबूननी व यख़ूनूननी व यअसूननी व अश्तिमुहुम व अज़रिबुहुम फ़कैफ़ अना मिनहुम। एक शख्स हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ग़ुलाम हैं जो मुझसे झूठ बोलते हैं, मेरे साथ ख़ियानत करते हैं, मेरे अहकाम की नाफरमानी करते हैं, मैं इनको गाली देता हूँ, उनको मारता हूँ, बस मेरा और उनका मामला आखिरत के एतबार से क्या रहेगा, कैसे रहेगा। क़ाला युहसबु मा खानूका व असौका व कज़्ज़बूका व इक़ाबुका इय्याहुम फ़इन काना इक़ाबुका इय्याहुम बिक़द्रि ज़ुनूबिहिम काना कफ़ाफ़न ला लका व ला अलैका। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जो उन्होंने ख़ियानत की थी, नाफरमानी की थी और जो उन्होंने आपकी तकज़ीब की थी, इन सब को गिना जाएगा जो काम उन्होंने की और आपने उनको जो सज़ा दी है, तो ये इन तमाम चीज़ों को गिना जाएगा, इसका हिसाब किया जाएगा। बस अगर आपका सज़ा देना इनको इनके गुनाहों के बकदर होगा तो ये तुम्हारे लिए बराबरी वाली बात होगी, यानी ना तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ होगी और ना तुम्हारे लिए कोई चीज़ होगी। व इन काना इक़ाबुका इय्याहुम दून ज़ुनूबिहिम, लेकिन अगर तुम्हारी सज़ा इनके गुनाहों से कम थी, काना फ़ज़लन लका, तो फिर आपके लिए कुछ नफ़ा होगा। व इन काना इक़ाबुका इय्याहुम फ़ौक़ ज़ुनूबिहिम, लेकिन अगर आपकी सज़ा उनके गुनाहों से बढ़कर हुई, यानी उनके गुनाहों से बढ़कर, उनके जराइम से बढ़कर आपने उनको सज़ा दी थी, उक़्तुस्स लहुम मिनकल फ़ज़लो, तो फिर आपसे उनके लिए
اس زیادتی کا بدلہ لیا جائے گا۔ قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما تقرأ کتاب اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص ایک طرف چلا گیا اور رونے لگا، چلانے لگا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازویں رکھیں گے، پس کسی کا ذرا حق نہیں مارا جائے گا۔ فقال الرجل، تو اس شخص نے کہا واللہ یا رسول اللہ ما اجد لی ولہم شیئا خیرا من مفارقتہم اشہدک انہم احرار کلہم۔ پس اس شخص نے کہا اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں پاتا اپنے لیے اور ان کے لیے کوئی اس سے بہتر راستہ، کوئی اس سے بہتر چیز، مگر یہ کہ میں ان کو خود سے جدا کروں، پس میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ سب کے سب آزاد ہے۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث عبد الرحمن ابن غزوان، ہم اسے صرف عبد الرحمن ابن غزوان کے طریق سے جانتے ہیں۔ وقد روى احمد بن حنبل عن عبد الرحمن ابن غزوان هذا الحدیث، اور اس کو روایت کیا ہے احمد بن حنبل نے عبد الرحمن ابن غزوان سے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ انبیاء کی یہ آیت وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، یہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 47 ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پر انصاف والا تول ہوگا، عدل کا معاملہ ہوگا، کسی کو بھی اس کی سزا، بدعملی کی واجبی سزا جتنی بن رہی ہو اتنی ہی دی جائے گی، ذرہ برابر اس میں زیادتی اور تجاوز نہیں کیا جائے گا، کسی کے اوپر بھی ذرہ برابر ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اگلی روایت کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی حسن بن موسیٰ سے، انہوں نے ابن لہیعہ سے، انہوں نے دراج سے، انہوں نے ابو الہیثم سے، انہوں نے ابو سعید سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال، انہوں نے فرمایا الویل واد فی جہنم یہوی فیہ الکافر 40 خریفا قبل ان یبلغ کعرہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل ایک جہنم کی وادی کا نام ہے جس میں کافر 40 سال تک گرتا رہے گا اس کی تہ میں پہنچنے سے پہلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ھذا حدیث غریب لا نعرفہ مرفوعا الا من حدیث ابن لہیعہ، یہ حدیث غریب ہے، ہم اس کو مرفوع نہیں جانتے مگر صرف ابن لہیعہ کے طریق سے۔ وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا موسى بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی سعید ابن یحییٰ ابن سعید الاموی نے، انہوں نے روایت کی اپنے والد سے، انہوں نے روایت کی محمد ابن اسحاق سے، انہوں نے ابو الزناد سے، انہوں نے عبد الرحمن الاعرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یکذب ابراہیم علیہ السلام فی شیء قط الا فی ثلاث، ابراہیم علیہ السلام نے کسی بھی چیز میں جھوٹ نہیں بولا مگر صرف 3 چیزوں میں، قولہ انی سقیم ولم یکن سقیم، ابراہیم علیہ السلام کا یہ خلاف واقع بات کہنا، یہاں پر جھوٹ یہ جھوٹ والے معنی میں نہیں لم یکذب بلکہ خلاف واقع بات کی، انی سقیم ولم یکن سقیما، آپ کو اپنے آپ کو بیمار بتلانا کہ میں بیمار ہوں حالانکہ آپ بیمار نہیں تھے، وقولہ لسارۃ اختی، اور آپ کا سارہ کو اپنی بہن کہنا، وقولہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، اور آپ نے جو فرمایا
کہ ان کے سب سے بڑے نے یہ کیا ہے حالانکہ وہ کام آپ نے خود کیا تھا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، پہلی روایت سلائیڈ کی، الویل واد فی جہنم، ویل لفظ سورۃ انبیاء میں 2 آیتوں میں استعمال ہوا ہے، ایک آیت نمبر 14 میں اور دوسرا آیت نمبر 97 میں۔ ویل کا لغوی معنی ہلاکت ہے، تباہی، بربادی۔ تو اس روایت میں جو ویل کا ذکر کیا گیا ہے یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے، کیونکہ یہ حدیث ابن لہیعہ کی ہے جو کہ ضعیف راوی ہے۔ تو اس میں الویل وادن فی جہنم ذکر ہے کہ یہ جہنم کے ایک وادی میدان کا نام ہے، اور اس کی گہرائی اتنی ہے کہ کافروں کو جب اس میں پھینکا جائے گا تو 40 سال وہ مسلسل گرتے رہیں گے اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے۔ 40 سال جب ہو جائیں گے تو پھر کہیں جا کر وہ اس وادی کے تہ تک پہنچیں گے۔ دوسری جو روایت یہاں پر مذکور ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 باتیں جو خلاف واقعہ ذکر ہوئی تھی، یہ تینوں باتیں کئی روایات میں ماقبل گزر چکی ہے۔ تو بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع ووهب بن جریر وابو داود قالوا حدثنا شعبة عن المغیرة ابن النعمان عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالموعظة فقال۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی وکیع سے اور وہب بن جریر سے اور ابو داود سے، یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی شعبہ نے، انہوں نے مغیرہ ابن نعمان سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کے لیے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انکم محشورون الی اللہ عراتا غرلا، ثم قرأ کما بدأنا اول خلق نعیدہ الی آخر الآیہ۔ اے لوگو، بے شک تم اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے ننگے بدن، غیر مختون ہونے کی حالت میں۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ الی آخر الآیہ، کہ جس طرح ہم نے پہلی بار آپ کی ابتدا کی تھی، جس طرح آپ کو پیدا کیا تھا، ہم دوبارہ اسی طرح بنائیں گے۔ قال اول من یقصی یوم القیامت ابراہیم، پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مخلوقات میں سے سب سے پہلے قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ وَإِنَّهُ سَيُؤْتَى بِرِجَالٍ مِّنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، پھر ان قریب لائے جائیں گے میرے امت کے کچھ مرد، پس ان کو ہٹایا جائے گا بائیں ہاتھ کی طرف جو کہ جہنم والے ہوں گے، تو میں کہوں گا کہ اے میرے پروردگار، یہ تو میرے دوست ہیں، میری امت کے ہیں، تو مجھے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی، نئی نئی بدعات بنائی تھی۔ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ الْآيَةُ فَيُقَالُ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنذ فَارَقْتَهُمْ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اس نیک بندے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بات کہوں گا جو انہوں نے کہی ہے کہ میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ان کے اوپر مطلع رہے، نگہبان رہے، اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ بس اگر آپ ان کو سزا دے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دے تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ میں یہ آیت وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
جو فرمائی تھی تو وہاں پر مذکور ہیں۔ تو کہا جائے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ لوگ برابر اپنے ایڑیوں پر پلٹتے رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ان سے جدا ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ بدبخت لوگ مرتد ہو گئے تھے اور مختلف فتنوں کا شکار ہو گئے تھے، اور اسی حالت میں یہ لوگ مر گئے تھے، تو گویا کہ ان کی صحابیت وہ زائل ہو چکی ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان نحوه۔ ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے محمد بن جعفر سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے مغیرہ بن نعمان سے اسی طرح۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ورواہ سفیان الثوری عن المغیرة بن النعمان نحوه، سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بھی مغیرہ بن نعمان سے اس کو اسی طرح نقل کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 کما بدأنا اول خلق نعیدہ، تو اس کی قدر تفصیل یہاں پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جس طرح آسانی کے ساتھ اللہ جل شانہ نے پہلی دفعہ اس مخلوق کو پیدا کیا تھا، تو اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے، اور یہ ایک حتمی بات ہے جو کہ ضرور بالضرور پورا ہو کر رہے گا۔ پھر اس میں دوسری بات جو اس واعظ و نصیحت میں آپ علیہ السلام نے فرمائی وہ یہ کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے قیامت میں لباس پہنایا جائے گا۔ وجہ یہی ہے کہ دین کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے مذہب کے لیے ان کو جب آگ میں نمرود پھینک رہا تھا تو ان کا لباس نکال دیا تھا، تو اس وجہ سے اللہ جل شانہ ان کے اعزاز اور تکریم کے لیے سب سے پہلے ان کو لباس پہنائے جائیں گے۔ پھر کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کو آپ علیہ السلام پہچانتے ہوں گے کہ یہ تو اس وقت میرے ساتھی تھے، تو ان کو جہنم والوں میں کیوں شامل کیا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھی، نئی نئی باتیں دین میں، تو اس وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرما رہے کہ میں تو نہیں کہوں گا، بس وہی بات جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی کہ اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو آپ کا اختیار ہے، آپ کے بندے ہیں یہ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں، آپ کا احسان ہوگا ان کے اوپر۔ تو پھر آپ علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، اپنے دین سے، اپنے اسلام سے پھر گئے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے عزیز طلباء کرام جو مسیلمہ کذاب وغیرہ کے فتنوں کا شکار ہو گئے تھے اور اسلام سے پھر گئے تھے، اور پھر اسی حالت ارتداد میں دنیا سے چلے گئے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کا مقابلہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تمام صحابہ کرام نے پورے شد و مت کے ساتھ ان کا سدباب کرنے کے لیے ان سے جہاد کی تھی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔